باپ کی محبت چٹان سے بھی مضبوط اور پھول سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگو، یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہے اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ معاف کر دینے والی عورت عظیم عورت ہوتی ہے، لیکن ایسی عظیم عورت پھر زیادہ دیر تک یا دوبارہ محبت نہیں کر پاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ ہم اگلی صبح جاگ ہی نہ سکیں۔ سوری بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی انا سے بڑھ کر تمہیں اہمیت دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ شراب کو ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹریسٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پالیٹکس کا نام دے کر آج ہم سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ صبر وہ بھی ہوتا ہے جب آپ کا دل تو جلتا ہے لیکن آپ خاموش رہتے ہیں۔ 8 چیزیں آج ہی چھوڑ دیں: غیر ضروری سوچنا، تبدیلی سے ڈرنا، ماضی میں زندہ رہنا، ہر کسی کو خوش کرنا، اختلاف سے ڈرنا، سوچنا کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں، سوچنا کہ آپ پیچھے ہیں، اپنی خوشیاں کے لیے قربان کرنا۔ اگر تو آپ دنیا سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی مخلص ہو جیسے آپ دنیا سے ہو تو یہ آپ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہو کہ شیر کو مجھے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ میں بھی شیر کو نہیں کھاتا۔ اسکول جاتے وقت بچہ ہمیشہ اپنا بیگ پیچھے لگا کر جاتا ہے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم پیچھے رہ جاتا ہے، اور مدرسہ جاتے وقت بچہ اپنا قرآن سینے سے لگا کر جاتا ہے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم آگے بھی ساتھ جاتا ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے اور دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے یا کسی کو کھونے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھے۔
اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ گلہ ان سے کیجیے جو مان رکھنا جانتے ہو، ناراض ان سے ہو جو منانا جانتے ہو، غصہ ان سے ہو جو آپ کے غصے میں چھپی آپ کی محبت کو پہچان سکے۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ بے بسوں کی مدد کرنا، مجبوروں کی ضرورت پوری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا عذاب دوزخ سے محفوظ کرتا ہے۔ میرے مالک، رو رو کے بس یہی دعا مانگتا ہوں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مجھ کو، آمین۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھے ملنا، میں برابر کے تعلق پر یقین رکھتا ہوں۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ قابل ترس نہیں، قابل رشک بنے۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیں۔ وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحیح وقت کا پتہ ہونا اہم ہے۔ جو ایک راز کی حفاظت نہ کر سکے وہ کسی کی حفاظت کیا کرے گا۔ بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا۔ ہاتھ کی طاقت سے نہیں بلکہ دماغ کی طاقت سے آتا ہے۔